اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں، ایسا پاورفل وظیفہ جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کا مقدر چمک جائے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ انسان کی ضرورت کیا ہوتی ہے، انسان چاہتا کیا ہے، انسان پانا کیا چاہتا ہے، انسان محنت و مشقت کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صرف اور صرف دنیا کے اندر اسے مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے کیا چاہیے؟ انسان کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، زمین و جائیداد چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، رتبہ چاہیے، بلند مقام چاہیے، جنت چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے سے ان تمام چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس ورد سے انسان کی زندگی کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے، اس کا مقام بلند ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ کوئی بھی وظیفہ، چھوٹا بڑا کوئی بھی، اگر ایک معمول، ایک تعداد کے مطابق اپنی زندگی کا عمل بنا لے، معمول بنا لے، طریقہ بنا لے، تو پیارے ناظرین، پیارے دوستو، آپ کی زندگی میں وہ وظیفہ کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ اگر نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں اور سچی اور پکی نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آپ روزانہ کا معمول بنا لیں کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک ہمیں پڑھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ درود ابراہیم ہی پڑھیں گے، درود ابراہیم کے علاوہ بھی بہت ساری درود ہیں، بہت سارے درود جس میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علی النبی امہ و آلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود تاج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی درود اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک معمول، ایک تعداد مقرر کر لیں۔ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ درود پاک کا ورد کرتے رہیں، جتنے کا معمول آپ نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ صبح اور شام کا معمول اگر بنا لیتے ہیں درود پاک پڑھنے کی، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تمام چیزیں جس نیت کے لیے پڑھیں گے، جو آپ کے دل کے اندر جو ارادے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور پڑھنے کی برکت سے آپ کی زندگی میں وہ تمام چیزیں حاضر کر دے گا۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر معمول کے ساتھ جو میرا امتی درود پاک مجھ پر پڑھتا ہے، حشر کے میدان کے اندر سب سے زیادہ قریب میرے پایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب کون شخص ہوگا؟ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا۔ ایک واقعے کے ساتھ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں اس بات پہ بھروسہ ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ شاید اس کو سمجھنے میں نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے۔ تو میں اس واقعے سے آپ کی ذہن کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر یقین رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک تاجر تھا، تجارت کرنے والا، بزنس مین، اس کے 2 بیٹے تھے۔ تاجر کے پاس بہت مال و دولت تھا، بہت سارا، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس تین منہ مبارک تھے، تین حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، یعنی ان کے زلفیں۔ میرے پیارے دوستو، تاجر جب اس دنیا فانی کو کوچ کر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں بھائیوں میں بٹوارا ہونا لازمی ہے۔ یہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بھائیوں میں بٹوارا لازمی ہو جاتا ہے جب بھی والدین ہمارے بیچ سے گزر جاتے ہیں، فوت کر جاتے ہیں، دنیا فانی کو کوچ کر جاتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ لازمی بٹوارا ہو جاتا ہے کہ ہم کو بانٹ دینا چاہیے، ہم الگ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک ساتھ رہنے اور محبت سے زندگی کو گزارنے کا نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہے اور عشق میدان کے اندر بھی اس کی زندگی کامیاب ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے دور کے اندر، اس دور میں اس طریقے کے معاملات حاصل ہوتے ہیں۔ بہرکیف تاجر تھا، دونوں بھائیوں کے اندر بٹوارا شروع ہو گیا، دونوں بھائیوں نے آپس میں ایک ایک سامان کو بانٹ لیا، زمین و جائیداد کو بانٹ لیا، مال و دولت کو بانٹ لیا، سب کچھ بٹ گیا۔ تین منہ مبارک حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ان تین منہ مبارک میں سے ایک ایک بانٹ لیے گئے، ایک منہ مبارک بچ گیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ اس میں بھی دو ٹکڑے ہوں گے، اس منہ مبارک کے بھی دو حصے ہونے چاہیے، لیکن چھوٹا بیٹا، چھوٹا بھائی عاشق رسول تھا، نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا تھا، عقیدت تھی، الفت تھی۔ چھوٹا بھائی نے عرض کیا کہ بھائی میرے، تجھے مال و دولت چاہیے، لے لیا، اب اس تین منہ مبارک کو ہم آپس میں بانٹنے کے لیے دو ٹکڑے کریں، یہ میرے دل کو گوارا نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک دو حصوں میں بٹ جائیں۔ تو بڑا بھائی نے کہا کہ اگر تجھے اتنی ہی لگاؤ ہے، اتنی ہی محبت ہے، اتنا ہی چاہتا ہے، تو تو تینوں منہ مبارک رکھ لے اور اپنے حصے کے مال و دولت، اپنے حصے کے جائیداد مجھے دے دے۔ تو وہ عاشق رسول چھوٹا بھائی تھا، اس نے کہا بے شک، تو اگر یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے مال و دولت، جائیداد تمہیں دے دوں اور تین منہ مبارک لے لوں تو یہ مجھے منظور ہے۔ وہ چھوٹا بیٹا ان تینوں منہ مبارک کو لے لیتا ہے اور لے کر ایک جھوپڑی میں چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک اونچے مقام پر نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو رکھ دیتا ہے اور وہ ایک معمول بنا لیتا ہے، روزانہ صبح و شام درود پاک کا ورد کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرشمہ دکھایا، ایسی برکت نزول فرمائی کہ دھیرے دھیرے اس کے تجارت میں اضافہ کرتا چلا گیا، اس کے مال و دولت کو بڑھاتا چلا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ جتنی مال و دولت کو اس نے چھوڑ دیا تھا منہ مبارک کی وجہ سے، اسی منہ مبارک اور درود پاک کے ورد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کمائیوں میں خیر و برکت اتنی عطا فرما دی کہ وہ دیکھتے دیکھتے بڑا بھائی سے بھی زیادہ امیر ہو گیا، اور دھیرے دھیرے بڑا بھائی مال و دولت میں کمی پاتا گیا، گھاٹا لگتا گیا اور غربت کے حال میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ سارے مال و دولت بک گئے اور روڈ پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ پیارے ناظرین، چھوٹا بھائی جو ورد کر رہا تھا، درود پاک کا اہتمام کرتا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ تھا، نبی سے محبت تھی اور درود پاک کا ورد تھا، جس کی وجہ سے اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے بہت بڑا تاجر بن گیا۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی یقین کامل رکھ کر نبی کی محبت میں درود پاک پڑھتے ہیں تو ہماری بھی زندگی سنور جائے گی اور ہم بھی جو چاہتے ہیں حاصل کرنا، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ تمام چیزیں عطا کر دے گا، اور حشر کے میدان میں اور قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب پر درود پڑھنے کی فضیلت سے، ان کی برکت سے ہمارے نام اعمال میں اتنی نیکی عطا فرما دے گا، اتنی نیکیاں کہ فرشتے بھی آئیں گے تو کہیں گے یہ عاشق رسول ہے، اس سے سوال و جواب نہ کیا جائے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کا ورد کریں، انشاءاللہ الرحمن ہم بھی کامیاب ہوں گے، آمین۔